Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ سفر حج کے کچھ تاثرات بیان کر رہے ہیں، تو پورے بیان کرنا تو مشکل ہے، ہلکی پھلکی سیر۔ پہلی گزارش یہ ہے، میرے جو تاثرات ہیں وہ یہ ہے، حج بھی اللہ کے گھر کی حاضری اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، طلبی ہوتی ہے، تبھی ہوتی ہے، اور میں تو اس کا عینی شاہد ہوں کہ طلبی ہو تو اچانک ہو جاتی ہے، نہ ہو تو جا کے بھی رک جاتا بندہ۔ میں دونوں کا شاہد ہوں، میرے ساتھ دونوں بھی باتیں ہوئی ہیں کہ طلبی نہ ہو جا کے بھی واپس آ جاتا، میں آیا ہوں، اور طلبی ہو جائے تو بغیر اسباب کے، بغیر کسی پروگرام کے اللہ پاک سے عنایت مانگتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ 3 حج کیے ہیں، اور الحمدللہ عمرے غالباً 20 ہی ہوں گے، سب ایسے ہی۔ پہلا حج میں نے سن 85 میں کیا تھا، سن 84 میں میں نے عمرہ کیا تھا۔ میرے بڑے بہنوئی حاجی سلطان محمود خان اللہ پاک سلامت رکھے، اب تو ہزارے میں ہیں، وہ وہاں کافی عرصہ رہے ہیں، بیوی بچوں سمیت، میرے بانجے بونجے ہمشیرہ سب وہیں تھے ریاض میں۔ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، مجھے انہوں نے سن 84 میں کہا کہ یار میں تمہیں حج کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جان نہیں، اگر کروانا ہے نا تو خالی موسم میں عمرہ کروائیں، حج پھر دیکھی جائے گی، خالی موسم میں عمرہ کروائیں۔ جی کیوں؟ میں نے کہا رش نہ ہو، خالی موسم ہو تو میں پہلے جگہ دیکھوں تو صحیح نا، کون سی جگہ کہاں ہے، کیا کرنا ہے، حج بھی آ کے پوچھتا نہ پھروں نا یہاں کیا کرنا ہے وہاں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ خالی موسم میں عمرہ کروں، 5-7 دن 10 دن گھوموں پھروں، ساری چیزیں دیکھ لوں، جب حج پہ آؤں تو پھر مطلب یہ نہ پوچھتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، نہیں، تسلی سے کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیج دیا، ویزا لگ گیا دسمبر سن 84 میں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملنے کے لیے گیا، عرض کرنے کے لیے، دعا کی درخواست کے لیے کہ بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں، وہ ناراض ہو گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ فقہائے احناف کی ایک بڑے جماعت کا موقف یہ ہے کہ بیت اللہ کی زیارت سے حج واجب فرض ہو جاتا ہے، پھر توفیق ہو نہ ہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ فقہائے احناف کے ایک بڑے اس پر پکے تھے کہ حج تم پہ فرض ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں حالات میسر آتے ہیں نہیں آتے، تو یہ تم نے اپنے اوپر حج ضرور فرض کرنا ہے۔ بات وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اس نقطۂ نظر سے کہ بیت اللہ کی زیارت سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک موقف ہے۔ کہنے کہ تم نے غلطی کر رہے ہو، تم نے اپنے اوپر حج فرض کر لینا ہے اور پھر پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا با جی یہ کون سا میں کر رہا ہوں جو عمرہ کروا رہا ہے حج بھی کروائے گا اللہ پاک، دعا کریں آپ۔ یہ پہلا واقعہ تھا، دعا فرمائی، دعا کرتے ہوئے دو نصیحتیں کی۔ طواف جب کرتے ہیں نا تو 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے،
کہتے تو رمل بھول جائے گا. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بھولوں گا. بھول جائے گا, وہاں نہیں ہوش رہتا کسی کو, دھیان رکھنا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ بھول رہا. بھائی بھول جاؤ گے. اس پر ایک واقعہ سنا ہے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا. مناسک حج پہ احناف میں سب سے مفصل کتاب مولا علی قاری کی ہے, مناسک حج کے نام سے. کہتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مناسک حج لکھی, لوگوں میں عام ہوئی. پھر کسی موقع پر خود حج کے لیے گئے, طواف کر رہے ہیں, کوئی آدمی قریب آیا. اس نے پوچھا آپ مولوی لگتے ہیں, آپ نے مولا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ آپ نے مولا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس پہ لکھا ہے کہ 3 چکر رمل سے کرنے ہیں. تو آپ رمل تو نہیں کر رہے. یہ مولا علی قاری خود تھے جنہوں نے لکھا ہے. تو یہ قصہ سنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بولتا. لیکن بابا جی کی بات تھی. چوتھے چکر میں مجھے یاد آیا کہ مجھے رمل بھی کرنا تھا. چوتھے چکر میں یاد کو ہو بابا جی تو رمل کا کہا تھا, میں تو نہیں کر رہا تھا. خیر کی ہے. ایک نصیحت اور کی, یہ بھی احناف کا موقف ہے, بڑا مضبوط ہے. کہنے لگے مسجد حرام میں اب تو خیر بہت نظم ہے, اس زمانے میں اتنا نظم نہیں ہوتا تھا. مرد عورتیں, یہ عورت کھڑی ہے, وہ سب اگلی صاحب میں مرد کھڑا ہے, پچھلی صاحب میں عورت ہے, پیچھے مرد ہے, آگے عورت ہے. وہ خلط ملط ہوتا تھا. فرمانے لگے کہ تمہارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان کسی صف میں کوئی عورت ہوئی نا, تمہاری نماز نہیں ہوگی. اصولی مسئلہ یہی ہے. میں نے کہا نہیں پڑھوں گا, مجھے کیا پتا وہاں کیا ہوتا ہے. میں تو کبھی گیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ نہیں پڑھوں. وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. میں 2-3 دن دیکھتا رہا کہ یار عورتوں کو کیسے نکالو یہاں سے. ایک دن میں نے کوشش کی, تو آدھا گھنٹہ پہلے گیا نماز سے, کھسکتے 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 کھسکتے. میں نے کہا پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. کھسکتے کھسکتے پہنچ گیا. وہ تکبیر جب ہوتی ہے تو طواف ٹوٹتا ہے, وہ طواف والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے سامنے 2 ہٹی کٹی مصری اور جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ مشکل ہے, یہ نہیں ہوگا, جیسے کیسے پڑھو حرم ہے یہ. خیر جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے توفیق دی, عمرہ کیا. سن 84 دسمبر کی بات ہے. واپسی میری جنوری میں ہوئی تھی. آگے اگست میں حج تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لاہور شیرا والے میں گیا, جاتا رہتا تھا. میرا تو ٹھکانہ وہی تھا, لاہور میں مرکز وہی تھا. تو ہمارے 3-4 بزرگ, علامہ خالد محمود صاحب, علامہ صاحب اس میں نہیں تھے, مولانا ضیاء القاسمی صاحب, مولانا منظور احمد چنجوٹی, مولانا عبدالحفیظ مکی, یہ بیٹھے مشورے کر رہے ہیں. قادیانیوں نے لندن میں پہلی کانفرنس کی تھی سن 84 میں. تو یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی قادیانیوں کے مقابلے میں لندن میں کانفرنس کرنی چاہیے. یہ مشورے ہو رہے تھے. انٹرنیشنل ختم نبوت مشن کے نام سے گروپ تھا, مولانا عبدالحفیظ مکی, علامہ خالد محمود سے سارے آپس میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں. میں اتفاقاً گیا. حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ مجھے دیکھ رہا, یار کیوں یار چنگا کتنے آ گیا, آیا ساڑھے نال چل لندن. یا اس زمانے میں برطانیہ کا ویزا نہیں ہوتا تھا. میں 2 دفعہ بغیر ویزے کے گیا ہوں. ایئرپورٹ پہ انٹری لگتی تھی, ویزا نہیں ہوتا تھا. چل یار ساڑھے نال لندن, تو لکھ پڑھ چنگا لینا, رپورٹنگ چنگی کرنا. تو ہم نے کانفرنس کرنی ہے وہاں ختم نبوت, تو تم لکھ پڑھ میں تم ہمارے ساتھ چلو لندن. پروگرام یہ تھا کہ لندن جانا ہے, 1 مہینہ وہاں کانفرنس کی تیاری کرنی ہے. کانفرنس منعقد کر کے واپسی پر 1 ہفتے کے بعد حج تھا. یہ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ واپسی پر حج بھی کریں گے.
مجھے جب قاسمی صاحب نے کہا کہ چل یار ہمارے ساتھ لندن کانفرنس کریں گے، لکھ پڑھ لو گے یا ہمارا فائدہ ہوگا، میں نے کہا واپسی پہ حج کروا دو گے؟ کر رہے ہیں، بس ہمارا حج ہو گیا 7 مہینے کے بعد۔ میں کہتا ہوں وہاں فیصلے ہوتے، یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے صاحب ناراض ہو رہے تھے، میں بھی پریشان تھا کہ یار بابا بات تو ٹھیک ہے، حج فرض ہو جائے گا، ہم فقیروں کے پاس کہاں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہم، اللہ میاں نے 7 سال بھی نہیں گزرا، میں نے کہا حج پہ شریک کرو گے؟ کر لیں گے۔ ہم گئے جناب، مولانا ضیاء القاسمی صاحب، میں، مولانا منظور چنجوٹی اکٹھے گئے، 1 مہینہ وہاں برطانیہ گھومے پھرے، کانفرنس الحمدللہ پہلی کانفرنس ویمبلے ہال میں ختم نبوت کانفرنس ہم نے کی ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب، مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا ضیاء القاسمی، مولانا منظور، بنیادی گروپ ہم تھے 4-5 آدمی، بہت بڑی کانفرنس کی تھی، وہاں کانفرنس کی۔ واپسی پر پھر حج میں یہ سارے ہم اکٹھے تھے، واپسی پر اللہ پاک نے حج عطا فرما دیا 7 مہینے کے بعد۔ دوسرا حج بھی ایسے ہی ہوا، ایسے ہی حج سے چند دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، غالباً سن 92 کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، ہمارے مہربان بزرگ تھے، شفیق تھے، ٹیلی فون آیا، ابے ان کا انداز یہ تھا، ابے حج پہ جانا ہے؟ میں نے کہا جی حج پہ جانے سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن سے آگے بہت دنیا ہے میں اعلان تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں گا، کہ جاؤں گا کیسے؟ جانا ہے؟ میں نے کہا جی چلا جاؤں گا، پاسپورٹ ہے بھیجو، TCS سے بھیج دو۔ میں نے بھیج دیا۔ 5 ذی الحج کو فون آیا کہ کل 11 بجے فلائٹ ہے جدہ کی، رات کسی طرح کراچی پہنچ۔ PIA کی رات کو نائٹ کو جیسے سستی سی جایا کرتی تھی۔ اب اس میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے ایک بات آپ کو ذکر کرا، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ ہم نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب، مولانا منظور احمد چنجوٹی، میں، اللہ صاحب تو خوب نہیں رہتے تھے۔ ہم جب واپس آئے تو خرچے کا حساب لگایا، 1 مہینہ لندن میں رہے ہیں، 2 دن ترکی میں رہے ہیں، قاہرہ گئے ہیں، واپس بھی حج کیا ہے، حج کر کے لاہور پہنچے ہیں، لاہور سے واپس لاہور تک ہمارا خرچہ کس 15,000 روپے ہوا، 15,000 روپیہ ٹوٹل۔ خیر یہ تو الحمدللہ جہاں بھی گئے مہمان ہی رہے، اپنا خرچہ تو ٹکٹ کا ہی تھا۔ تقریباً 15,000 میں ہم نے اللہ کا گھر بھی دیکھا، اللہ کی شان بھی دیکھی دونوں کام کیا۔ مفتی صاحب کا فون آیا، میں نے پہنچو۔ اب آپ سوچیں گے مذاق کر رہے ہیں، رات کو نائٹ کوچ جاتی تھی PIA کی، اور ایک طرف کا کرایہ 550 روپیہ تھا۔ اب 550 روپے میں لاہور کوئی نہیں لے جاتا۔ میں پہنچ گیا۔ 6 ذی الحج کو ہم نے ظہر کی نماز جدے پڑھی، مفتی صاحب تھے، مفتی جمیل خان شہید تھے، مولانا سعید جلال پوری تھے، پورا گروپ تھا علماء۔ یہ دوسرا حج تھا، الحمدللہ گھومے پھرے، کیا کرا، واپس آ گئے۔ یہ تیسرا حج۔ ویسے ارادہ تو تھا، ایک دوست ہمارے دکڑ کے والد صاحب کے پرانے دوستوں میں سے، وہ کہہ رہے 2 سال سے کہہ رہے تھے یار تمہیں حج کرانے کو جی چاہتا، میں نے کہا کرا دو یار۔ پچھلے سال سرکاری اسکیم میں درخواست دی، نام نہیں نکلا، ان کے بیٹے نے بھی، ان کو اس سال پھر سرکاری اسکیم میں نام دی، پھر نام نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا یار کوشش کرو، پرائیویٹ کوشش کرتے رہے۔ ایک دن اچانک فون آیا سعودی سفارت خانے کی طرف سے کہ اس سال شاہ سعودی عرب کے بادشاہ کی دعوت پر حج کرنے والوں میں آپ کا نام بھی ہے، جائیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گا یار، میرا دماغ خراب ہے، نہیں جاؤں گا۔
پاسپورٹ بھیج دیے. لیکن اس میں 2 فائدے تھے 3. مفت کا تھا. اس پہ تو پیسے 12 لگنے، میرے نہیں لگنے تھے، کسی کے تو لگنے تھے نا. مفت کا تھا، پروٹوکول کے ساتھ تھا. اتنا پروٹوکول تھا کہ بس وہ بات میں بھی بیان کروں گا. ہم تو پروٹوکول کے قیدی تھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے جناب. تیسرا یہ کہ 14 دن کا پیکج تھا. میری مسلموں کی چھٹیوں میں ہی سب کچھ ہو گیا تھا. میں چھٹیوں سے بہت گھبراتا ہوں، بڑا ڈر لگتا ہے چھٹیوں سے. چھٹیاں شروع ہوتے گیا، چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے واپس. 14 دن کا پیکج تھا، ورنہ 40 دن میرے لیے مشکل ہوتے ہیں. وہاں کیا کروں گا، پیچھے طلباء کیا کریں گے، میں کیا کروں گا. تو 14 دن میں گئے الحمدللہ. یہ تینوں حج ایسے ہی ہوئے، انشاءاللہ چوتھا بھی ایسا ہی ہوگا. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. دوسرا پہلو اس کا دوسرا پہلو اب تو بہت مشکل ہو گیا. پہلے لندن امریکہ میں اکثر 20-25-30 سال جاتا رہا. بڑا آسان نسخہ ہوتا تھا. واپسی پر عمرے کا ویزا لگوایا، روٹ تبدیل کروایا تھوڑا سا، 200-400 پاؤنڈ نہیں، 2-4 ہزار روپے خرچ ہوئے تو عمرہ کر کے آ گئے. جاتے ہوئے کر لیا یا واپسی پہ کر لیا. عام طور پہ بڑا آسانی سے ہو جاتا. پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ 20 کیے ہیں کہ 22 کیے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. آتے جاتے ہوئے ہمارے 5 پاؤنڈ خرچ ہوتے تھے ایجنٹ کو دیے جائے. اب مشکل ہو گیا. اب اپنے ملک سے ویزا لگوا کے جانا پڑتا ہے. اب باہر ملک سے کسی ملک سے عمرے کا ویزا نہیں لگتا، نہ حج کا نہ عمرے کا. میرا یہ ابھی ایسا بھی ہوا ہے. میں لندن سے واپس آ رہا ہوں لاہور. ٹرکش ایئر لائن کی ٹکٹ ہوتی تھی، سستی ہوتی تھی زمانے، وہ زیادہ تر میں وہی استعمال کرتا تھا، سستی ہوتی تھی. ہمارے ایک دوست ہے اشرف خان، کہتے استاد جی ہمارا جی چاہتا ہے عمرہ کرنے کو، جی چاہتا ہے آپ بھی ساتھ چلیں. میں نے کہا یار میری تو ٹرکش ایئر لائن کے، میں تو لندن سے اڑوں گا سیدھا استنبول سے سیدھا کراچی، راستے میں سعودیہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹکٹ ہمیں دے دیں، ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ پاسپورٹ ہے، یہ ٹکٹ ہے. تیسرے دن کہا چلو جی چلیے، عمرہ کر کے ادھر آ گئے. یہ بھی ہوا. اور یہ بھی ہوا ایک دفعہ ویزا لگوایا، ٹکٹ لیا، ساری سیٹنگ مکمل تھی. سعودی ایئر لائن تھی، اسی سے ہوتا ہے یہ سہولت سعودی ایئر لائن سے ملتی ہے، باقی کسی سے نہیں ملتی. سعودی عرب میں جدے جانا ہی ہوتا ہے، ریاض یا جدے، وہ سہولت مل جاتی ہے. جدہ سے نہ، لندن سے جدہ کی فلائٹ 5.5 گھنٹے کی. رات کو بیٹھا ہوں، صبح فجر کے وقت پہنچنا ہے جدے. تقریباً نیم سویا ہوا ہوں، کیونکہ پرانا آدمی مسافر ہونا تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو 4 گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جہاز موڑ رہا ہے واپس. میں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اندازہ ہو گیا کہ جہاز واپس موڑ رہا ہے. آنکھیں کھولی، اعلان ہو گیا عراق کو جنگ شروع ہو گئی ہے، جدہ ایئرپورٹ بند ہو گیا ہے، ہم واپس لندن جا رہے ہیں. 8 گھنٹے کے بعد پھر لندن پہ جناب، یعنی سعودیہ کو ہاتھ لگا کے واپس گئے. یہ بھی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوا ہے. تقریباً سعودیہ کی سرحد کے قریب ہی تھے ہم. اعلان ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جدہ ایئرپورٹ بند ہو گیا، واپس لندن جا رہے ہیں. 8 گھنٹے پھر میں لندن تھا، اور اپنے میزبان میرے حاجی اسلم صاحب ہیں، نصرت العلوم کے قریب ساتھیوں میں سے، وہاں 30 سال سے مقیم، وہ بھی میرے میزبان ہوتے ہیں. صبح جا کے ان کو بیل دی، جب وہ تو اندر آتی میں جدے پہنچ گیا آ گیا. یہ بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ یہ بلاوا اوپر سے ہی ہوتا ہے، اس سے معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے. وہ جب چاہے بلا لے، جب چاہے روک لے، جب چاہے بلا لے، جب چاہے روک. میرے تو زندگی کے تجربات ہیں. نہیں وہ وہاں سے مدینہ آیا کرتے تھے. ہماری ترتیب ہوتی تھی، یورپ سے جب آتے ہیں نا تو مدینہ آتے ہیں.
اتنا جی ہاں مولوی ہونے کا کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں. کنڈیاں پتہ نہ تھا کی باہر سے بات ہے جو ملاتے ہیں مدینہ سے احرام باندھ کے تھا یا آپ تو یہ ہوتا. اچھا وہ اس دفعہ گئے کیونکہ پروٹوکول والا حج تھا اس لیے ہمیں دم بھی پڑ گیا. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن سکندر صاحب رحمۃ برکاتہم، مولانا فضل محمد یوسف زئی بلوری ٹاؤن کے، مولانا محمد طاہر صاحب طاہری پنجپیر والے بزرگ، وہ اور بہت سے علماء تھے، کوئی ڈاکٹر صاحبان تھے، کوئی بریگیڈیئر تھے، کوئی ایک 45 آدمیوں کا گروپ تھا جو پاکستان سے اس دفعہ سعودی بادشاہ کی مہمانی میں حج کے لیے گئے تھے. وہاں پہنچے. اب پروٹوکول کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے، نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ سے سیدھے کدئی روڈ پہ بڑا ہوٹل تھا بالمزار بالمحفوظ 5 اسٹار ہوٹل ہے. جا کے ہمیں کمرے دے دیے، آرام فرماؤ. حرم سے بہت دور. اور حج کے لیے جانے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ حرم سے قریب ہو یا کم از کم ٹرانسپورٹ کی عام پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر. کمرے بہت اچھے تھے، 5 اسٹار کا بوفے ساتھ تھا ہمارے. جب چاہو جاؤ، جو بازی کھاؤ، جیسے کرو. ساتھی پریشان ہوئے یار یہ کیا ہوا. حرم ویسے ہوٹل کی گاڑیاں جاتی تھی آتی تھی، نظم ان کا تھا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کرتا. یہ حاجی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار، ہم پورے ایک نظم کے ساتھ ہی چلیں گے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکیں. تو میں نے ساتھیوں کو حوصلہ دلانے کے لیے ان کو حدیث سنائی، حوصلہ ہو گیا ان کو. میں نے کہا روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے عمرۃ القضاء کے لیے تو یہیں کدئی سے گئے تھے. تو چلو یہ سنت پہ عمل ہو گیا ہمارا. حاجی خوش ہوئے یار تم نے اچھا سہارا نکالا ہے. وہ روایت میں ہے حضور عمرے کے لیے جب گئے تھے تو کدئی کے راستے گئے، یہ راستہ تھا. خیر اب چونکہ ان کا اپنا نظم تھا، اپنے نظم کے مطابق انہوں نے کیا ہوا تھا. ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور ہو جاتے ہیں. ہم بلی ہیں، وہ اپنے فقہی مذہب کے مطابق معاملات کرتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے معاملات مختلف ہیں. ترتیب تو ہمارے نزدیک واجب ہے اور ترتیب ترک اور دم واجب ہوتا ہے. ہمارا تو اپنا نظام ہوتا ہے. جاتے ہوئے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. حج کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا جانا ہے، رات مینا رہنا ہے، صبح وہاں سے عرفات جانا. انہوں نے گاڑیوں میں بٹھایا، میں سیدھے عرفات ایئر کنڈیشن خیموں میں پہنچا. جو خدا کے بندے مینا کدھر گیا؟ ان کا مینا کل صبح ہو جائے. اب ہمارے سنت ہے یہ، رات کو مینا میں رہنا سنت ہے. ہم پریشان ہوئے یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن سکندر صاحب وہ ہمارے بڑے وہی تھے، اور دارالعلوم دیوبند سے بھی مولانا مفتی سلیمان بجنوری صاحب اور مولانا خضر محمد کشمیری دارالعلوم کے اساتذہ میں 2 بڑے سینئر اساتذہ وہ بھی تھے. اور بھی انڈیا سے بہت سے علماء تھے. مشورہ کیا بھی کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یار سنت کے ترک پر دم واجب نہیں ہوتا، گزارا کرو بھائی. ٹھیک ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی یہ تھی، مولانا فضل محمد صاحب بھی کی، میری رائے بھی یہ تھی. ہم نے آپ کو مشورہ کیا ٹھیک ہے یار ڈسپلن میں چلو، نظم میں چلو، سنت رہ گئی، اللہ پاک معاف فرما رہتا ہے. یہ تو گزارا ہو گیا. اگلے دن عرفات سے واپس آنا تھا. عرفات سے واپسی پر ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے مزدلفہ میں، رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے. معذورین کو آگے جانے کی اجازت ہے، غیر معذور کو صبح طلوع شمس سے پہلے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. نکلے گا دم معلوم. ہمارا احناف کا اصول یہ ہے.
ان کے ہاں یہ واجب شاجب کوئی نہیں. انہوں نے ہماری ترتیب یہ رکھی عرفات سے تو وقت پہ لائے. مزدلفہ میں آئے ہم، رات گھنٹہ ڈیڑھ دونوں نمازیں پڑھیں، کھانا وانا کھایا، چلو جی مینا. رات 12 بجے ہم مینا تھے. یہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے بات کی، یار اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ہمیں پوچھ تو ہمارے مشورہ کر لو ہمارے ساتھ کہ یار کیا یہ ترتیب ہے، کچھ متبادل رائے دیں آپ. ہم نے پھر مشورہ کیا آپ یار کیا کریں. تو طے یہ ہوا کہ نظم کے ساتھ چلیں، دم واجب ہو گیا، دم دیں گے. دم واجب ہو گیا ہم پر. اس صورت میں احناف کے نزدیک دم واجب ہو گیا. دم دیا ہم سب نے. مینا پہنچ گئے رات ہی رات. صبح یہ سہولت ہوئی ہمیں کہ رات 2-3 گھنٹے نیند مل گئی ایئر کنڈیشن خیموں میں. اور صبح نماز شروع فجر کے بعد، شروع شمس کے بعد رمی کرنا ہوتی ہے. صبح میں وقت مل گیا. ہم جا کے رمی کر کے آرام سے آ کے سو گئے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ظہر تک مجھے کوئی ہلائے بھی نہیں. اس دوران وہ حادثہ پیش ہے. ہم بالکل ساتھ تھے، جمرات کے بالکل ساتھ مسجد خیف کے سامنے ہمارے خیمے تھے، وہ سرکاری پروٹوکول تھا. اور اتنا سخت پروٹوکول تھا کہ نہ ہم باہر جا سکتے تھے نہ باہر سے بھی آ سکتے. میں گیا، میں رات کا تھکا ہوا سوؤں گا. بس ظہر کے وقت اٹھے تو حادثے کا پتہ، یہ حادثہ ہو گیا. حادثے کی جو تفصیل وہاں معلوم ہوئی وہی اخبارات میں جو آپ نے پڑھی ہے. وہ نظم تو انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا کیا ہوا ہے. اس سے بہتر نظم کیا ہو سکتا ہے؟ پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے آنے جانے کے راستے سارے. اور ہم صبح جب گئے تھے تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب ساتھی رمی بھی کر کے رہے تھے، واپس آ رہے تھے. یار آدمی تھوڑا حوصلہ کر لینا کہ میں نے یوں جا کر یوں واپس آنا ہے، آدھا گھنٹہ زیادہ لگتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو ہی نہیں. ہم صبح باتیں کر رہے ہیں، آدمی صرف اتنا حوصلہ کر لے کہ میں نے ترتیب سے جانا ہے، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہاں کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. ہوا یوں، کوئی 70-80 آدمی، انہوں نے جس طرح سے لوگ جا رہے تھے، رش تھا بے پناہ، ادھر سے واپس آنے کی کوشش کی. مسئلہ وہاں تو ایک آدمی گرا اور پھر گرتے چلے گئے. وہاں تو سنبھلنا مشکل ہے. رمی پہ آدمی گرا ہوا اٹھ نہیں سکتا. وہ تو وہاں کا جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں گرا ہوا آدمی نہ کوئی اٹھاتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے. ایک گرا پھر دوسرا گرا پھر تیسرا. یہ جو 70-80 آدمی مخالف سمت سے گھسے ہیں رکاوٹیں ہٹا کے، اس پر 2 رائے ہیں. اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. جب تک تحقیق، یہ بیوقوفی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں ادھر ہی جانا. یہ شرارت بھی ہو سکتی ہے. شرارت ایسا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیق کر رہے ہیں. یہ ایسا ہوا تو یہی ہے، ہوا کیوں ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ دونوں امکان برابر ہیں. میں اس بات کا، جب ہم واپس آ رہے تھے، جا رہے تھے جب، ایک بوڑھی خاتون، وہ بھی ہماری پنجاب کی تھی، وہ ادھر سے واپس آنا چاہ رہی ہے، چھٹی سے لڑ رہی ہے، میں ادھر جاؤں. نہیں میں تو جاؤں. وہ بڑا سمجھا رہا اس کو کہ مرے گی یہاں کے. نہیں میں ادھر جاؤں. ہم نے اس کو کہا بی بی کیوں مرنے کا پروگرام، کیوں مرنے کا پروگرام ہے تمہارا؟ ہجوم کے ساتھ چلو جیسے. یعنی یہ تو میرے ایک عورت اڑی ہوئی ہے، چھٹی سے لڑ رہی ہے کہ میں نے ادھر سے ہی جانا. ادھر والا پا کے کتوں جاؤں، یہ تو میں والا پہ جائے. یہ تو کتنا والا پہ جائے. یہ تو میرے سامنے کا اسی دن کا واقعہ.
وہ لڑ رہی ہے، وہ بیچارہ وہ بے بس ہو گیا، تو ہمیں سے کوئی ایک دوسرے کہ یا بیوی خدا کا خوف کرو، سیدھے راستے سے جاؤ، وہ سامنے سامنے تو ہے، ادھر سے جاؤ. یہ اس قسم کی بے وقوفی بھی ہو سکتی ہے اور شرارت بھی ہو سکتی ہے، شرارتاً ایسا کیا ہو. بہرحال الحمدللہ یہ 14 دن ہم نے مدینہ منورہ جب آئے تو تھوڑی سی ہمیں تھوڑی آزادی ملی. مدینہ منورہ میں میرے استاد محترم ہیں، حفظ کے استاد ہیں. میں نے سن 60 میں ان سے حفظ کیا، 55 سال پہلے. حیات ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، گزشتہ 36 سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں. اب کچھ معذورت ہے. ان کو جب پتہ چلا، وہ پہلے سے ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا، مولوی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، اس کو پتہ، اس کو پتہ، اس کو پتہ، مولوی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں. خیر ان کی خدمت میں حاضری ہوئی. ایک پرانے بزرگ اور قاری بشیر صاحب، وہ 50 سال سے وہاں مسجد نبوی میں تجوید پڑھاتے ہیں، اس وقت بھی پڑھاتے ہیں. ہم جب گئے سبق پڑھا رہے تھے. ہم جب گئے مسجد نبوی کے برآمدے میں، ان کو ایک آدمی لندن میں بیٹھا فون پر منزل سنا رہا. اب یہ بھی آسان ہو گیا نا، لندن سے آدمی ان کو منزل سنا رہا ہے اور وہ اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں، یہاں تفخیم کرنی ہے، یا یہ کرنا ہے، یا وہ کرنا ہے. میں نے کہا کون ہے جو وہ لندن بیٹھا تھا وہاں؟ یہ میں نے زندگی میں پہلی بار حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا. جب ان کے گھر گیا تو وہ ایک ساتھی کے ساتھ ٹیلی فون پہ دور کر رہے تھے. کہتے ہیں ہم روزانہ، وہ پتنی وہاں رہتا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، روزانہ اس وقت ہم ایک پارے کا دور کرتے ہیں ٹیلی فون پہ. یہ اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت اچھی چیز ہے. خیر مدینہ منورہ میں ہم تقریباً 5 دن رہے. ہم نے ان سے گزارش کی کہ یار ہمیں ایک دن جدے دے دیں، اپنی مرضی کے ساتھ ہم آ جا سکیں. جدے میرا چھوٹا بھائی رہتا ہے، قاری عبدالرحمن شاہد، بھتیجے، وہ بار بار فون کرتا ہے، ابو بتایا، ابو بتایا، ابو اب ہمیں کو پروٹوکول سے نکلنے دے تو ہم جائیں. میں نے ان سے کہا کہ یار میرا بھائی بھی رہتا ہے، جورو کا بھائی بھی وہی رہتا ہے، میرا سالہ بھی وہی ہے، میرا حمزلف بھی وہی ہے، 3-4 فیملی ہے میری. وہ بچے بار بار فون کر رہے ہیں. اور یہ پہلا موقع ہے، میں نے لکھا بھی ہے کالم میں، 30 سال میں پہلا موقع ہے کہ میں سعودیہ گیا ہوں، بچوں کو نہیں ملتا. جدے گیا ہوں 2 دفعہ گیا ہوں، آتے بھی جاتے بھی. الحمدللہ بچے اب تک فون کر دیتا ہے، وہ آپ آئے ہیں. وہ مجھے بڑے ابو کہتے ہیں، بڑے ابو آپ آئے ہیں اور آپ ملے نہیں. میں نے کہا بیٹا میں کیا کروں. یہ ہمارے پروٹوکول کا فائدہ ہوا. اور آتے ہوئے ایک لطیفہ ہوا. وہ لطیفہ میرا خیال صلاح ہی تھا. وہ چونکہ مہمان تھے، ہم نے اپنی طرف سے پانی وانی سب کچھ کیا ہوا تھا. باقاعدہ پانی بوتل تو کہہ لو چھوٹی تھی، لیکن 12 وہ پیک سے کہا بڑے، وہ بھی پروٹوکول والی تھی، وہ نام لکھے ہوئے. وہ اگر پہلے یہ واقعہ ہوتا تو میں کوئی اور متبادل بندوبست کر لیتا. جدہ ایئرپورٹ پہ جہاز پہ آنے سے پہلے میں اور سیف اللہ خالد صاحب اپنی وہ سامان سامنے رکھ کے بیٹھے. ایک صاحب آئے، وہ میرے اس بوتل پر کہتے یہ میری ہے، زمزم کی بوتل پر. وہ باقاعدہ کارٹن میں، گتے کے ڈبے میں بند. میں نے کہا یار میری ہے. نہیں میری ہے. میں نے کہا میرا نام لکھا ہوا ہے. کہتے غلطی سے لکھا گیا. میں نے کہا اب میں کیا کہتا. میں نے کہا میرا نام لکھا محمد عبد المتین خان زاہد، پورا نام میرا لکھا ہوا پر. میں نے کہا میرا نام لکھا ہوا ہے. کہتے غلطی سے لکھا گیا. اس پر ایک مجھے بڑا پرانا واقعہ ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. مولانا حق نواز جنگوی شہید کا شیراں والا باغ میں جو جلسہ ہوا تھا، پرانی بات ہے.
وہ تقریر رات انہوں نے شرح والا بھائی جلسہ تقریر کی، رات کو جو فارغ ہوئے لوگ مسجد میں آ کے سوئے ہوئے، میں صبح نماز فجر کی پڑھا کر درس دے کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب گھومتے گامتے آیا، جی میری جوتی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا اچھا نہیں مل رہی، وہ بہت سی گم ہوتی ہے وہاں۔ میں نے کہا کیسی تھی؟ وہ سامنے میری جوتی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس زمانے میں پشاوری چپل پہنتا تھا، میرا مام پشاوری چپل پہنتا تھا۔ میں نے کہا کیسی ویسی تھی؟ میں نے کہا یہ تو میری ہے۔ نہیں یہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ تو میری ہے۔ کہتا اللہ کی قسم یہی تھی۔ میں نے کہا اٹھا لو یار، لے جاؤ، میں کیا کروں۔ پہلے ویسے کہا کہ یہ ایسی تھی، پھر کہ یہی تھی، پھر میں نے کہا یہ تو میری ہے یار۔ کہتا اللہ کی قسم یہی ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارا الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، جناب نبی کریم کے روضہ اطہر پر حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور ایسے ہی فرمائے۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے اور ایسے ہی فرمائے۔ بڑا مہربان ہے، جب مہربان ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر